بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو خدا نے یہ چاہا کہ پاکستان بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا پاکستان بنے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ان کی ٹیم کی ڈیوٹی لگی کہ پاکستان بنے۔ پاکستان بنا اور پاکستان قائم ہے۔ یہ نریندرا مودی ہو یا اس طرح کے جتنے بدخواہ ہوں پاکستان کے، وہ جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی وہ بکتے رہیں، تو ان کی نہ مرضی و منشا کل پوری ہوئی تھی نہ آج پوری ہوگی۔ ناظرین، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو نا تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، آپس میں مخالفت بھی ہو۔ ادھر تو پورے کا پورا مسلمانوں کا ملک پیدا ہو چکا، تو اس ملک کی مبارکباد بنتی تھی اور یہ موقع تھا کہ جس کے اوپر مبارکباد کا ایکسچینج ہونا چاہیے تھا، آپس میں سویٹس کا ایکسچینج ہونا چاہیے تھا اور ایک گڈ ول کا میسج آنا چاہیے تھا۔ اس گڈ ول کے میسج کی بجائے جو بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی ہے، اس نے کیا پیغام دیا ہے؟ اس نے نفرت، دہشت، فتنہ، فساد، تقسیم اور اس طرح کی ساری چیزوں پہ مبنی ایک پیغام دیا ہے پاکستان کو 14 اگست 2021 کے موقع پہ۔ اس کے موضوع پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں کہ وہ میسج کیا ہے نریندرا مودی کا، پھر آگے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو واضح کرتے ہیں کہ کیا یہ جو چاہ رہا ہے ایسا ہوگا اور یہ اس کے برعکس حقیقت کیا ہے، اور پاکستان کی آج جو موجودہ حکومت ہے اور جب پاکستان بنا تھا تب سے لے کے اب تک ہندوستان کا کیا رویہ رہا ہے، اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے میں نریندرا مودی کا ایکچول جو ٹویٹر ہے کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا اس کو میں پڑھ دوں۔ نریندرا مودی says partition's pains can never be forgotten. Millions of our sisters and brothers were displaced and many lost their lives due to the mindless hate and violence. In memory of the struggles and sacrifices of our people, 14th August will be observed as Partition Horrors Remembrance Day. Further, Narendra Modi says, may the Partition Horrors Remembrance Day keep reminding us of the need to remove the poison of social divisions, disharmony, and further strengthen the spirit of oneness, social harmony, and human empowerment. Narendra Modi is talking about social divisions, disharmony. You are talking about all these things. You yourself is an embodiment of division, hatred, terrorism, exploitation, and you have been doing all these things there in Gujarat, Ahmedabad. Now you are doing all these things in India for last so many years. This Narendra Modi, this you are. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ جو ہے پچھلے اتنے سالوں سے آپ کیا بیچ رہے ہیں سودا؟ آپ تو صرف اور صرف سودا بیچ رہے ہیں نفرت کا، سودا بیچ رہے ہیں آپس میں ہندوستانیوں کو لڑانے کا، کبھی ہندو مسلم کے نام پہ، کبھی ہندوؤں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، کبھی ہندوتوا کے نام پہ، اور کبھی آپ یہ کام کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور یہ جو آپ نے یہ جو NRC اور CAA والے قوانین کبھی لے کے آ رہے ہیں۔ آپ بیسیکلی بذات خود جو ہے ہندوستان کے اندر تقسیم کا، انتشار کا، فساد کا اور سوشل ایکویلٹی کا اور ڈس ہارمنی کا سب سے بڑا استعارہ آپ بذات خود ہیں۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نریندرا مودی کو لے کے آئی تھی کارپوریٹ ورلڈ آف انڈیا، اور جب یہ CM گجرات تھے تو گجرات کا جو اکانومی کا ماڈل تھا وہ ایز اے رول ماڈل پیش کیا جاتا تھا کہ بہت زیادہ اس نے ادھر ترقی کی ہے، تو اسی شخص کو آگے آپ پروموٹ کر کے پرائم منسٹر آف انڈیا بنوا دیں۔ تو انہوں نے اس کو پرائم منسٹر آف انڈیا بنوایا ہے کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے اس کو یہ آگے بہتر کرے گا، لیکن یہ دیکھیں پچھلے 6-7 سالوں سے اکانومی تو بہتر نہیں ہوئی، اور یہ اکانومی بہتر ہو رہی تھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ٹائم۔ اس کے ٹائم جب اکانومی تو بہتر نہیں کر سکا، اپنی یہ چیزیں تو آگے ہندوستانیوں کو نہیں دکھا سکا، یہ سودا نہیں بیچ سکا، تو یہ سودا بیچ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا، پاکستان کے خلاف نفرت کا، اور
پاکستان کے خلاف نفرت کے اوپر اس نے پورا پچھلا الیکشن جیتا ہے، اور ابھی بھی اس کے پاس اور کوئی چیز دکھانے کی نہیں، اپنی پرفارمنس کی، اپنی گورننس کی، اپنی اکانومی کی، اپنی ڈیلیورنس کی، اور کوئی چیز دکھانے کی نہیں ہے۔ اور جب اس کے پاس ساری کی ساری چیزیں ناپید ہیں اکانومی اور ان چیزوں کے اعتبار سے، تو پھر اس کے پاس ایک ہی سودا بچتا ہے، وہ ہے نفرت پاکستان، اور وہی یہ سودا بیچ رہا ہے۔ اور اس نفرت کے اندر یہ اتنا زیادہ دھنس چکا ہے کہ اس نے افغانستان کے اندر بھی اتنی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے، اتنا زور لگایا، اتنے انہوں نے کونسلیٹ کھولے ہیں اور سر توڑ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کرتے رہیں اور نقصان نہیں پہنچا اور نہ نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ بیلیف ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے، پوری دنیا بھی چاہے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ جب اللہ نے چاہا کہ پاکستان بننا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے ہند کے اندر ایک شعور پیدا کیا، تو پاکستان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی، پھر پاکستان بنا۔ اور ناظرین یہ بات کرتے ہیں کہ 14 اگست کو ہمارے اتنے جو ہے بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے اور اتنا ظلم ہوا، اتنی زیادتی ہوئی، یہ بات کرتا، وائلنس کی بات کرتا، ہیٹ کی بات کرتا یہ نریندر مودی۔ دیکھیں مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے سب کانٹیننٹ کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح سب سے بڑے، ہی واز دا چیف ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی، اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ کہ ادھر ہندو اور مسلمان اکٹھے چلیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے ناکام کیا۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے ممبر تھے اور پھر جا کے 1913 کے اندر مسلم لیگ کے ممبر بنتے ہیں، اور قائد اعظم نے انتھک کوشش کی کہ یہ آپس میں کہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، اور جو یہ امپیریل جو حکومت ہے برٹشرز کی، اس سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے پھر قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ کروایا، اور یہ قائد اعظم کی کوششوں کی وجہ سے لکھنؤ پیکٹ ہوا۔ لیکن آگے چل کے پھر انہوں نے قائد اعظم کو اتنا امبیرس کر دیا کہ وہ قائد اعظم بھی سمجھ بیٹھے کہ یہ ابھی ہندو اور مسلمان اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ دے آر ٹو پولز اپارٹ، they are diametrically opposite to each other, ideologically opposite to each other, because جب ہندو رپورٹ بن رہی تھی اس کے اوپر قائد اعظم نے اپنے جو 14 پوائنٹس دیے، اور جو اس کے بعد آپ دیکھیں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئیں وہ بھی اسی وجہ سے فیل ہوئیں، اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے بعد جب انہوں نے خود جو 1935 کا ایکٹ آف انڈیا لے کے آئے ہیں، تو اس کے بعد گورنمنٹ انڈیا ایکٹ آف 1935 وہ بھی خود برٹشرز نے دیا ہے، کیونکہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز فیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بات کرتا ہے یہ ہیٹرٹ کی، وائلنس کی، آپس میں جتنا قتل و خون ہو چکا۔ یہ جو 14 اگست ہے، بھئی آپ کو 14 اگست یاد آتی ہے؟ میں اس بات کو آرگومنٹ کو پہلے مکمل کر لوں۔ جو 1935 والا ایکٹ ہے، اس کے بعد ان کی کانگریس منسٹریز بنتی ہیں۔ کیا کیا تھا آپ نے کانگریس منسٹریز کے ٹائم؟ آپ نے جو آپ کر سکتے تھے نا، وہ آپ نے کیا جب آپ کو پہلی دفعہ حکومت ملی، اور یہ بھی حکومت آپ کو انڈیپینڈنٹ حکومت نہیں ملی۔ یو ور 2IC، سیکنڈ ان کمانڈ آف برٹشرز۔ آپ کے پاس پوری حکومت نہیں تھی، جتنا بھی اقتدار آپ کو ملا تھا، آپ نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی زندگی جو وہ اجیرن بنا دی تھی، اور ہر طرح کا ان کے اوپر ظلم کیا۔ ان کی ریلیجیس، سوشل، کلچرل جو لائف سٹائل تھا اس کو ڈیمیج اور ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ نے ہر جو وہ چیز تھی، ہر جو کوشش تھی، ہر جو حربہ تھا وہ آپ نے آزمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں لاہور ریزولوشن لے کے آئے قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے ساتھی مسلم لیگ، اور پھر مسلمانوں نے ہند مجبور ہو گئے کہ اب کی بار ہم ہندو سامراج کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ان کے نیچے رہے تو دس وڈ بی جسٹ اے چینج آف رولرز، چینج آف کمانڈ، اور ہم نیچے صرف پہلے ہم جو برٹشرز کے وہ زیر سایہ تھے، پھر کل کو ہم جو ہندو جو سامراج ہے، ہندو جو یہ جو نیرو مائنڈڈ جو ان کی کمان ہے، اس کے نیچے آ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں پوری آزادی چاہیے، آدھی آزادی نہیں چاہیے، صرف برٹشرز سے نہیں، ہمیں آزادی یہ ہندوؤں سے بھی چاہیے، ہندو جو سامراج ہے اس سے بھی آزادی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے کلیئرلی ون لائنر بات کی کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، وی وانٹ independent Muslim state in the northern areas of subcontinent، اور یہ تھی لاہور ریزولوشن۔ پھر آگے چل کے پاکستان پھر بنا
پھر یہ 75% جو کیا کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالا پاکستان کے لیے، ساری نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں مسلمانوں نے، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو۔ اور یہ جو دنگا فساد ہوا ہے ناظرین، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں، 14 اگست والا جو یہ پارٹی، یہ مسلمانوں کے لیے انڈیپینڈنس تھی۔ یہ پارٹیشن کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی گاؤں ماتا کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، پہلی گاؤں ماتا کون سی سلامت تھی؟ کبھی بھی ہندوستان جو ہے وہ کبھی سنگولر کنٹری نہیں رہا، سنگولر کمانڈ کے نیچے نہیں رہا۔ یہ تو کچھ مسلمان تھے، انہوں نے ان کے حصوں کو یہ سینٹرل کمانڈ کے نیچے لے کے آئے۔ یہ تو پہلے چھوٹی چھوٹی ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ راجوں مہاراجوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی مختلف علاقوں میں، یہ ایک اور بات ہے۔ لیکن ابھی میں ایک بات کر دوں، 14 اگست کو بھی جو یہ بات ہوئی تھی، قائد اعظم کا جو آزادی کا منصوبہ تھا، جو انہوں نے لاہور ریزولوشن کے اندر پیش کیا تھا، ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ ہم جو ہے بنگال اور پنجاب انڈیوائیڈڈ چاہتے ہیں۔ انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال کی بات ہو رہی تھی۔ پھر آگے چل کے انہوں نے بیچ میں اتنا کیا کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں پیدا کی، اور رکاوٹیں پیدا کرتے کرتے پھر قائد اعظم نے یہ کہا کہ اوکے فائن، ہم جو ہے پنجاب کو تقسیم کروا لیتے ہیں، بنگال کو بھی کروا لیتے ہیں۔ اس تقسیم پنجاب کی وجہ سے جو بیسیکلی یہ جو ہندو مائنڈ سیٹ تھا، کانگریس کا جو مائنڈ سیٹ تھا، اس وجہ سے انہوں نے کنائیونس جو تھی ان کی برٹشرز تھی، اس کے ساتھ اس کو پنجاب کو تقسیم کروایا ہے۔ اور اس تقسیم کی وجہ سے یہ جو لوگ ادھر سے ادھر جو ہجرت کر کے گئے، اس ہجرت کے اندر پھر انہوں نے دنگے فساد کروائے ہیں، اور اس دنگے فساد کی وجہ سے لاکھوں جو لوگ ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، اور 70,000 جو مسلم خواتین ہیں ان کا انہوں نے ریپ کیا ہے۔ یہ وائلنس کی بات کرتے ہیں، ہیٹ کی بات کرتے ہیں، ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، یو آر اے ریپسٹ، اور آپ کے اوپر اتنا آپ کے ہاتھوں میں خون ہے، 70,000 مسلمان خواتین کا خون ہے، کس طرح ظلم کیا، ستم کیا، یہ اتنی لمبی دردناک داستانیں ہیں۔ ہم تو ان چیزوں کو دوبارہ سے یاد نہیں کرتے، یاد کریں گے پھر کیا کہتے ہیں خون گرم ہوگا اور پھر مسئلے مسائل ہوں گے۔ آپ نے 18 لاکھ جو لوگوں نے قربانی دی ہے اس ملک کو بننے کے لیے، آپ بات کرتے ہیں یہ کہ جی سوشل ڈویژن اور ڈس ہارمنی اور ہیٹرڈ کی، آپ نے یہ کام کروایا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے۔ اس کولیٹرل ڈیمیج میں تھوڑے بہت ادھر بھی نقصان ہوئے، اس سے کوئی جو چیز جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی اس حقیقت سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سارے کا سارا آپ نے پلانڈ دنگا فساد کرایا۔ ادھر ٹرینیں جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈیز کی بھر کے آتی رہی ہیں، اور کبھی داستانیں سنیں جو لوگ ہیں تحریک پاکستان جو آزادی کے ٹائم کی وہ داستانیں بناتے ہیں۔ ہم نے یہ جو 14 اگست ہے، یہ دس از ون آف دا ہولینسٹ ڈیز فار دا مسلمز آف پاکستان۔ یہ ہمارے جو جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ہمارے عید میلاد النبی ہے، اور یہ اسی طرح یہ عید پاکستان ہے، اور اس کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی ہے، اور یہ آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے مدینہ طیبہ کے بعد اتنا بڑا، یعنی کہ یہ اس کا ہمارے نزدیک یہ رتبہ ہے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان 14 اگست کو بنا، 14 اگست کے اندر آپ اتنی بڑی بیشنگ کرتے ہیں، اتنی بڑی گالی بکتے ہیں پاکستان کو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور میں اس کی ریلیجیس ڈائنامکس پہ نہیں جاتا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو انگلینڈ گئے تھے، ہی واز سینٹ بیک ٹو انڈیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ محمد علی جناح یو آر نیڈڈ دیئر ان سب کانٹیننٹ، گو اوور دیئر۔ تو محمد علی جناح کیم بیک ٹو انڈیا۔ تو یہ ایسی کوئی خالی بات، خالی خولی مسلمانوں کی ادھر تک کی اپنی کوشش نہیں تھی، یہ مدینہ طیبہ کے ہیڈ کوارٹر سے مسلسل اس کی سپرویژن اور گائیڈنس اور ویجیلنس ہو رہی تھی، اور اس ویجیلنس کے اندر یہ پاکستان بنا ہے۔ اور اسی لیے قائد اعظم نے یہ بات کی تھی کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، بیکاز پاکستان کی اسپریچول ڈائنامکس ہیں۔ اور ایک اور بات، نریندر مودی صاحب اور یہ جو RSS کے لوگ ہیں، یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو بنگلہ دیش سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ ان کی آزادی پہ اس پہ تو کہتے ہیں جی ہم نے آزاد کروایا، وہ بھی تو ہمارا پاکستان کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا نا، اور ٹو ٹنگ، تو اس کو تو آپ نے توڑوا دیا، وہ بھی تو ایک علیحدہ ملک بنا، اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جو گاؤں ماتا کا یہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا، اسی کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ یہ 70-74 سال سے کوشش کر رہے ہیں اس کو انڈو کرنے کی، آپ نہیں کر سکتے۔ اور نریندر مودی صاحب، آپ نے یہ جو ابھی کام کیا ہے نا، یہ جو آپ کی یہ جو RSS کی مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ جو RSS کی لیڈرشپ ہے، یہ جو نریندر مودی ہے، امت شاہ ہے، اور اجیت دوول، اور یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جتنا مرضی زور لگا لیں، یہ پاکستان کو اتنے سالوں سے نقصان نہیں پہنچا سکے، اور ابھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کو تکلیف صرف اور صرف پاکستان سے ہی ہوتی ہے،
اور کیا کہتے ہیں کشمیر کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر کیا پیس بیچ رہے ہیں؟ ادھر کیا سوشل ہارمنی ہے؟ آپ کی اپنی جو مائنورٹیز ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے اس کی رپورٹ آپ پڑھ لیں، آپ سیکورٹی کاؤنسل کی رپورٹ پڑھ رہے ہیں، امریکنز کی رپورٹ پڑھ لیں، یہ سارے انٹرنیشنل جریدے جو لکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی جو مائنورٹیز ہیں دے آر ان اے پیٹیبل کنڈیشن. یہ ہماری بات پاکستانیوں کی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل ادارے لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ لکھ رہا ہے آپ کے اوپر، اور خالی مسلمانوں کے اوپر نہیں ہے، جو کرسچنز ہیں اس کے اوپر بھی ان کی یہی رپورٹ ہے. اور مسلمانوں کو آپ جو ہے وہ زبردستی کنورٹ کر رہے ہیں ہندوازم کے اندر، اور یہ کتنی یہ گھر واپسی موومنٹ اور اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں کیرلا کے اندر، یو پی کے اندر، اور کیا کیا آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ کے ظلم کی کوئی حد ہے، کوئی حساب ہے؟ اور ہندوستان کے اندر جو آپ مسلمانوں کی لنچنگ کر رہے ہیں وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے ہوئے، کنسنٹریشن کیمپس بنائے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ انکلیوز بنائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں پورے دنیا کے سامنے ہیں. اور پھر آپ بات کریں یہ سوشل یہ ان چیزوں کی کہ جی ڈس ہارمنی، اور آپ خود یہ نفرت بیچ رہے ہیں، اور یہ نفرت جو ہے نا ہندوستان کو ڈبو دے گی، مروا دے گی. آپ اس سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ چیز نفرت جو ہے نا وہ کبھی بھی کیا کہتے ہیں کہ اس سے امن نہیں آتا. اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اس نفرت کی وجہ سے آپ نے چین سے بھی لڑائی کی، چین سے پھر مار کھائی ہے، اور ان چین سے مار کھانے کی وجہ سے آپ نے تقریباً آدھے کشمیر جتنا علاقہ ان سے چھنوا لیا ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے آپ نے جو انڈینز بھی ہیں وہ اس کو سنیں دیکھیں، بالکل نیوٹرل اس کے اوپر آپ بالکل کھلے دماغ سے اس بات کو سوچیں. جب سے ہندوتوا کی یہ RSS کی حکومت آئی ہے، اس نے اتنا زیادہ ٹریگر کیا ہے چیزوں کو، نفرت کو اور سیپریٹزم کو، ہندو مسلم دشمنی کو، اور جو ذات پات کا نظام ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنی یہ چیزیں اتنا زیادہ اس نے ٹریگر کیا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کی جو اکائیاں ہیں وہ خطرے میں پڑ چکی ہیں. یہ پچھلے دنوں یہ جو سسٹر سٹیٹس تھیں، ناگالینڈ، میزورام، اور ادھر بھی کتنی لڑائیاں چل رہی تھیں. پورے کے پورے ہندوستان کے اندر جو مائسٹ موومنٹ ہے اور یہ جو ان کے سیپریٹسٹ موومنٹ ہے وہ اتنی تیز ہو چکی ہیں جس کا کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے. اور یہ آپ اس طرح کا سودا پاکستان کے خلاف بیچیں گے، وہ تو آپ کو کچھ کر نہیں سکتے. اور اگر جب پاکستان پہ آپ آئیں گے، آپ نے کتنی دفعہ کوشش کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے پاکستان کو انڈو کرنے کی. آپ کے جو لیڈر تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ بھی کہتے تھے کہ 6 مہینے پاکستان قائم نہیں رہ سکے گا، جناب ول بی بیک ٹو اس. تو بھئی انہوں نے بھی کوشش کی، کیا وہ کامیاب ہو سکے؟ آپ تب سے یہ کوششیں کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے. اور خالی آپ کے اوپر جو پاکستان کا بھوت سوار ہے اور یہ جو چیزیں سوار ہیں، آپ نے اس سے آپ کو نقصان ہوگا. اور آپ کو یہ بالکل 100% یقین ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی صورت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے زور لگا لیا افغانستان میں بیٹھ کے بھی، کلبھوشن یادیو کو بھیج کے، کونسولیٹ بنوا کے، TTP کو سپورٹ کر کے، NDS کے ساتھ اور CIA موساد کے ساتھ مل کے، اور حتیٰ کہ آپ نے اپنی بہادری کی عظیم ترین اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ لڑاکو اور اتنا زیادہ فائٹر اور اتنا زیادہ بہادر بناتے ہوئے پاکستان کے اوپر 19 فروری 2019 کو اٹیک کر دیا، 26 فروری 2019 کو. اور ابھی نندن صاحب آتے ہیں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے تو ہی واز ٹیکن اپ، وہ ہنٹ ڈاؤن کر لی جاتے ہیں، دوسرا مار دیا جاتا ہے. ایک اور صاحب ادھر مہمان ہے پاکستان کا، جو دشمن ملک کا بندہ ہے. تو یہ آپ نے کر کے دیکھ لیا، تو پھر کس نے روکا تھا آپ کو کہ اور آپ جو ہے نا فائٹرز کے ساتھ اٹیک نہ کریں پاکستان کے اوپر؟ ابھی لندن تو آپ کا پکڑا گیا، باقی آپ کی جو ایئر فورس تھی وہ اس کو کس نے روکا تھا؟ آپ کی جو گراؤنڈ فورسز تھیں ان کو کس نے روکا تھا؟ کیا آپ UN سے، امریکہ سے، کسی سے پرمیشن لے کے آپ نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ بھائی جب آپ نے اٹیک کیا تھا تو پھر اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ سپلائی پیچھے بھیجتے اور جو فائٹر جیٹس تھے وہ بھیجتے. لیکن جب آپ کو کیا کہتے ہیں آگے سے منہ کی کھانی پڑی ہے، دانت کھٹے کر دیے، جو بھی آپ نے اپنے بدماش یہ بھیجے تھے ان کو نیچے آ کے پھر ایسے مارا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ بھائی آپ کی اتنی سی حیثیت ہے. آپ کا تو آرمی چیف ہم نے ٹیک اپ کر لیا تھا، وہ انگیجڈ تھا. پاکستان اگر چاہتا تو پاکستان اس کو ہٹ کر سکتا تھا، انڈیا کے آرمی چیف کو.
آپ کی تو یہ حیثیت تھی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں وہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے. ہم نے آپ کے آرمی چیف کی بھی جان جو ہے نا وہ آپ کو بخش دی، اور آپ کے ابھی نندن کی بھی بخش دی، اور ہم نے تو امن کا پیغام دیا. اس کو بھائی چائے پلا کے بھیجی، وہ خود کہتا ہے ٹی واز فینٹاسٹک. تو پاکستان تو یہ کرتا رہا کہ پاکستان کے اوپر آپ اگریشن کرنے بھی آتے ہیں تو آپ کو چائے پلا کے بھیجتے ہیں. آپ پاکستان کے خوشی کے سب سے بڑے دن کے اوپر اس طرح کا گندا میسج بھیجتے ہیں. آپ لیڈر ہیں کوئی؟ آپ سب کانٹیننٹ کا جو امن ہے، یہ جو مودی ہے وہ سب کانٹیننٹ کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور یہ بات ہندوستان کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے. اور آر ایس ایس کی یہ جو لیڈرشپ ہے اور یہ جو نریندر مودی ہے، جب تک یہ اس سے جان نہیں چھڑائیں گے تب تک ہندوستان کے اور اس خطے کے اندر امن، خوشحالی اور یہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور یہ بات کرتا وننس کی، آخری بات میں کرتا جاؤں، وننس. اور بھئی آپ کے اندر تو، آپ نے تو ہندوؤں کے اندر بھی ذات پات اور چھوت کا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک ہندو جو دوسری کی طرف نہیں آ سکتا. یعنی کہ جو برہمن ہے، کھشتری ہے، ویش ہے، شودر ہے، وہ چھوت انٹچیبل. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کے پاس نہ وہ اس کو چھو سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اس کو چھو سکتا ہے. نہ ان کے وہ پارکوں میں، قبرستانوں میں، وہ پارکوں میں، نہ ان کی کسی بھی جگہ پہ، اسپتالوں میں، ان کی آبادیوں میں کسی جگہ پہ بھی نہیں. کوئی وہ چھوت جو ہیں، جو دلت ہے وہ نہیں آ سکتے. اگر وہ غلطی سے آ جائیں تو ان کو یہ زندہ جلا دیتے ہیں. اور یہ جو 9 بیاہتا جوڑے بھی جلائے انہوں نے پچھلے دنوں، ہندوستان، ساری دنیا کو پتہ. آپ وننس کی بات کرتے ہیں، آپ تو وننس کو توڑنے والی سب سے بڑی قوت ہے اور اس کے آپ نمائندے اور استعارے اور لیڈر ہیں. آپ وننس کی بات کرتے ہیں. وننس کی بات کرتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور وننس کی بات کرتے تھے مسلمانوں کے لیڈر. تو معاملہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب، یہ آپ نے بہت بڑی پاکستان کو تکلیف پہنچائی ہے. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی ان باتوں سے کوئی پاکستان انڈو ہونے جا رہا اور پاکستان کو کوئی نقصان ہونے جا رہا. پاکستان نے یہ جو ملک لیا ہے بہت بڑی قربانیوں سے لیا ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی اور پاکستان کی تاریخی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے. ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی تکلیف پہنچے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ آپ افغانستان میں بیٹھ کے اور اتنے سالوں سے نہیں کر سکے، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، ابھی نندن بھیج کے بھی نہیں کر سکے، اور پلوامہ کے ڈرامے جو آپ نے کر کے وہ یہ نہیں کر سکے. تو بھئی اگر فیوچر میں کبھی آپ کا اس طرح کا دل کرے تو یہ تجربہ کر لیجئے گا. یہ گھوڑا، یہ گھوڑے کا میدان، لیکن آپ ہر دفعہ بھاگتے پیچھے سے اٹیک کرتے ہیں. تو آل دیز تھنگس شوڈ بی نوٹسڈ بائی انڈینز، اور انڈینز کو چاہیے کہ نریندر مودی اور ہندوتوا لیڈرشپ سے جان چھڑوائیں اور ماڈریٹ لوگوں کو لے کے آئیں. ہندوستان کے اندر بہت ماڈریٹ لوگ موجود ہیں. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل دی نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.